شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، معزز علماء کرام و طلباء کرام، میرے گلے میں کل سے کچھ تکلیف پڑ گئی اور آپ تک کتنی آواز پہنچے گی نہیں معلوم، کوشش کریں گے. آج کل کے اس زمانے میں ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں اور یہ زندگی اللہ نے اپنی مہربانی سے بے شمار اور انگنت نعمتیں دے کر تھوڑے دن کی کوئی آتا ہے اپنی زندگی دے کے اور وہ گزار کے اور چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو حالات ہیں ان کو بہت خوبصورت بنایا. کیا بنایا؟ بہت خوبصورت. ظاہری کچھ چیزیں نظر آتی ہیں اور باطنی جس کو انسان دیکھ نہیں پاتا. ان دونوں چیزوں کے جب انسان اس کیفیت کو اچھا رکھتا ہے تو زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ انسان کو نظر آنے والی چیزوں کو اچھا بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، اس کو کوشش کرتا ہے صاف رکھنے کی. کس لیے؟ کہ لوگ دیکھیں گے. کون دیکھے گا؟ انسان، مانوش. تو اس کے لیے وہ اس کو اچھا بناتا ہے تاکہ وہ معلوم لگے. اور وہ اس کا دل جس کو اللہ دیکھتا ہے. کون دیکھتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے. سب سے بڑا کون ہے؟ تو اللہ جس کو دیکھتا ہے اس کو ہم آپ نہیں دیکھ سکتے. ہم آپ اس دل کو نہیں دیکھ سکتے. باپ کا دل بیٹا نہیں دیکھ سکتا، بیٹے کا دل باپ نہیں، شوہر کا دل بیوی نہیں، بیوی کا دل شوہر نہیں، کوئی نہیں دیکھ سکتا. استاذ کا دل شاگرد نہیں، شاگرد کا دل استاذ نہیں دیکھ سکتا. کون دیکھتا ہے؟ اللہ. اور اللہ سب سے بڑا. ہم جو انسانوں کے دیکھنے کی چیزیں ان کو خوب اچھا کرتے ہیں، سجاتے ہیں، سنبھالتے ہیں، صاف کرتے ہیں. اور جس کو اللہ دیکھے گا اس کو ہم برباد کرتے ہیں. ہماری پوری زندگی کے جتنے اعمال ہیں اور ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. آخرت میں جس کو اصلی گھر ہے انسان کا آخرت، وہاں انسان کو ہمیشہ ہمیشہ تو آخرت کا گھر جو انسان کا اصلی گھر، وہاں کی ساری سزا اور جزا اللہ کے پاس ہے. اس کے پاس ہے اللہ کے پاس. اور وہ انسان کو ہمیشہ انسان کسی سے جھوٹ بول گیا، کسی کے پیٹ پیچھے اس کے بعد کیا کیا
اپنی عقل سے چیزوں کو دنیا میں بدل سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ بدل سکتا ہے. لیکن اللہ کیا وہ سب لکھایا جو اس نے باتیں کی، کسی کے کچھ کہا، کسی کے متوں کو کہا، کسی کے بارے میں غلط کہا یا کسی کے خلاف بات کری، تو وہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لکھایا. کہ انسان کیوں کرتا ہے؟ یہ انسان اس لیے کرتا ہے کہ اس کا دل مریض ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مریض ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کے بارے میں کہا إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کا جسم ایک گوشت کا ہوتا ہے. گوشت اس میں ہڈی میں کچھ گوشت کا ہوتا ہے. اگر وہ اچھا ہو جائے تو پورا انسان اچھا ہو جائے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا انسان خراب ہو جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وهي القلب، کہ وہ شاہ وہ دل ہے. دل یہ دل جیسا ہوگا انسان پورا کا پورا ویسا ہوگا. اگر یہ دل اچھا ہوگا تو انسان اچھا ہوگا، اگر یہ دل خراب ہوگا تو انسان خراب ہوگا. انسان کچھ کر کے کہیں چلا جائے، اس کے دل میں کوئی خیال آنے والا آیا نہیں، آنے والا اس کے کانوں نے بھی خود نہیں سنا. اس آنے والے خیال کا ہے اللہ کو، یعنی ابھی دل میں اس کے پوری طریقے سے آیا نہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے. اللہ سے پوچھو ہم کچھ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو مجھے معلوم ہے، اس کو تمہیں معلوم ہے. اس کی بات نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے. اور سب کچھ ہماری زندگی دنیا اور ہمارے مرنے کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ کس کو معلوم ہے اور کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. اور ہم اپنے اس حال کو ہمیں اپنے اوپر رحم نہیں آتا. کس کے اوپر رحم نہیں آتا؟ اپنے اوپر. کہ اگر خدا کا فیصلہ ہماری آخرت خراب ہوگی تو کس کا نقصان ہے؟ ہمارا خود کا نقصان ہے، کسی دوسرے کا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے دل اچھے ہوتے ہیں، جن کے دل اچھے ہوتے ہیں، قرآن کریم میں فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ جس دن انسان کا مال، اس کی اولاد کچھ کام نہیں ہے. قیامت کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی. شوہر بیوی کے کام نہیں آئے گی، بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گی، اولاد ماں باپ کے کام نہیں آئے گی، ماں باپ اولاد کو کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کی کام نہیں آئے گی. لوگ پہچاننا اسے انتظار کرتے ہیں. بیٹی آئے گی ابا ابا کرتے ہوئے، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا. کیوں؟ سب کو فکر ہو کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن، جس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گی، اللہ تعالیٰ کچھ الگ کرے گا. وی آئی پی کیا بنائے گا؟ وی آئی پی کون؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم. تو یہ دل اتنی بڑی گھٹنا، انسان کے دل جسم میں
اللہ کو کچھ نہیں چاہیے. اللہ کو کیا چاہیے؟ صرف دل. یہ دل اللہ کو چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دل کی صفائی کا انتظام بتا رہے. کیسے صفائی کرتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ تِقَالَ. ہر چیز کے خرچنے کا کچھ نہ کچھ سامان ہوتا ہے. شیشے کو صاف کرنے کا سامان ہوتا ہے, کوئی فرش کو صاف کرنے کا سامان ہوتا ہے, ہر چیز کو صاف کرنے کا, برتن کو صاف کرنے کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے صاف کرنے کا سامان ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ تِقَالَ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. اور دلوں کو صاف کرنے کا سامان اللہ کا ذکر. کیا؟ اللہ کا ذکر. کیونکہ اگر دل اچھا نہیں ہوگا, اگر دل اچھا نہیں ہوگا تو مانوش نشٹ ہو جائے گا. جیسا دل ہوگا ویسا انسان ہوگا. اگر دل اچھا ہوگا تو انسان بھی اچھا ہوگا. جیسا بچا ویسے بچا. تو اللہ نے اس دین میں کوئی ایسی چیز بھی جس کا انتظام نہ کیا. اللہ تعالیٰ اس دل کو اپنے لیے چلتا ہے. کس کے لیے؟ اپنے لیے. اللہ کو یہ دل مت دو. اور اگر یہ انسان کا دل اچھا ہوگا تو وہ برائیوں سے دور رہے گا. جب بولے گا اس کو معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا. بولنا نہیں, اللہ سنتا ہے یہ الگ بات, لیکن اللہ میرے دل کو دیکھ رہا ہے. اللہ سب سے بڑا. ہم نے دنیا کے لوگوں کے لیے اچھائی کی, سجایا, سنوارا, بنایا, لیکن جو چیز اللہ دیکھتا ہے سب سے بڑا اللہ, اس کو ہم نے اور اچھا کیا کرنا ہے, اور اچھا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اپنے ذکر کے بارے میں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کا ذکر سب سے بڑا. کیا بڑے اعمال ہیں, لیکن سب سے اونچا, سب سے بڑا کیا؟ اللہ کا ذکر. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, کہ اللہ کا ذکر کرو, تھوڑا بڑا نہیں, خوب بیشی. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم کیا کر رہا ہے؟ حکم دے رہا ہے اذکر اللہ امر کثیرا. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے, اور وہ بھی صرف ذکر کرنا نہیں, ذکر کثیر, اور کم ہو جائے اور ذکر آگے نکل جائے. تو یہ تو اللہ کا حکم. فرض اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کہ ایمان والو اللہ کا ذکر کرو, کھڑے, بیٹھے, شوئے, تینوں حالتوں. کہ انسان جب زمین پہ آتا ہے, ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے, تو جب مرے گا, جب جنم لیا, جب مرے گا تو تین حالت, یا تو کھڑا رہے گا, یا بیٹھا رہے گا, یا سویا رہے گا. ان تینوں حالتوں میں اللہ کو کیا مطلب ہے؟ اللہ کا ذکر. تو یہ اکابر رحمہ اللہ کا آنا جانا
متوسلین یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ کا ذکر سارے کاموں میں سب سے بڑا کام، سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی اور اصلاح کی چیز کیا؟ اصلاح کی چیز کہ انسان جب ذکر کرتا ہے تو اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے اور استحضار ہوتا ہے، آخرت کا استحضار، ذمہ داریوں کا استحضار، دل نرم ہو جاتا ہے، کیا نرم ہو جاتا ہے، شقاوت دور ہو جاتی ہے، شدرتا چلی جاتی ہے۔ وہ انسان کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو خود پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ انسان بہت خوبصورت ہوتا ہے جس کا دل اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور باقاعدہ ایک نظام کے ساتھ کوئی ایک اپنی اپنی جگہوں میں ذکر کرے، اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں، اور اہتمام کے ساتھ کوئی دن ایسا متعین کرے کہ اس میں سب لوگ جمع ہوں، ایک جگہ بیٹھے اور ذکر کریں۔ جس کو 12 تسبیح ہے وہ 12 تسبیح کرے، جس کو اور کوئی ذکر کے پاس الفاظ ہے وہ اس کو کرے۔ غرض یہ ہے کہ لوگ جمع ہوں، کم سے کم مہینے میں ایک دن، ویسے تو ہر حال میں کریں، اپنے گھروں میں کریں، روزانہ کریں، لیکن ذکر کا چلن اس کے لیے وہ ایک دن جمع ہو کے ساتھ بیٹھ کر کے ذکر کریں۔ وہ دن ہر نئے چاند کی پہلی جمعرات بھی ہو سکتی ہے۔ مشورہ کر بیٹھے ذمہ دار لوگ اور اس کا اہتمام کریں، اور جن کے پاس ذکر نہیں ہے وہ اپنا ذکر لیں، تاکہ یہ فریضہ پورا ہو۔ اور جس کے لیے کوئی بھی ذکر لینا مشکل ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے، تھوڑا نہیں، 5 سے 12، 10 سے 12۔ تو اس لیے لیکن اللہ کا ذکر چھوڑنا کرنا تاکہ انسان کامیاب ہو اور اپنے دل کو ٹھیک رکھے۔ یہ مت سوچو اسے تو وہ جانتا نہیں، ارے وہ نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، یہ نہیں جانتا، یہ نہیں جانتا، وہ اللہ تو جانتا۔ ہمیں بدلہ ان سے نہیں چاہیے، ان سے نہیں چاہیے، ان سے نہیں چاہیے، ہمیں بدلہ کس سے چاہیے؟ اللہ سے۔ تو اس لیے اپنے اوپر ہے، کسی اور کے اوپر۔ اگر تمہارا دل، ہمارا دل مریض ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا، کبھی اصلاح نہیں ہو پائے گی۔ ہم نے سب سے پہلے اصلاح یہاں سے کر دیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات وكما قال النبی، کیوں کہ سب سے پہلے انسان اپنی نیت کو، قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی شروع الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب اللہ کی کتاب، ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ہدایت کس کو ملے گی؟ تقوی، جس کے دل اللہ کا خوف، تقوی۔ ورنہ تو قرآن پہ ریسرچ یہودی بھی کرتا ہے لیکن ہدایت نہیں ملتی، عیسائی بھی کرتا ہے، کرسچن، ہدایت نہیں ملتی۔
قرآن ہدایت دے گا اس کے لیے تقویٰ سمجھے. اگر دل اچھا نہیں سمجھے آپ کا کوئی کام اچھا بہت بڑا ہوگا, بہت اچھا نماز پڑھ رہا ہے, حدیث پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, لیکن اگر ادھر چل گئے تو سب سے پہلا کام انسان اپنے دل کو ٹھیک کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنی عبادت کے اوپر اگر مسلمان اچھا ہوگا تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے, اگر مسلمان اچھا نہیں ہوگا تو سب خراب, اور مسلمان اچھا ہوگا نامشکل سے اچھا ہوگا, اور جب اچھا ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ وی آئی پی ہوگا. تو اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے. اتفاق ہے کہ آج آواز ایسے پتہ نہیں ہم لوگوں تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی, ان کے راج کی حفاظت کی, ان کی عزت کی حفاظت کی کوشش کی.